ایک موضوع جو ہم نے اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا اور خواہش ہوئی ہے کہ اس کو دوبارہ اور واضح کر کے بیان کیا جائے، اور آج سے وہ ریلیٹڈ بھی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور اتنا اہم ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کیوں رکھا ہے، تو جواب یہی ہے کہ اس زمانے میں عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، انہیں قانع کرنے کے لیے اور امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے انہیں تیار کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ گو کہ ایک موضوع ہے رجعت کا، کہ کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے گا، اور ان میں سے ایک حضرت یوشع بن نون کے جو بسی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ ایک موضوع جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، بڑی تیزی سسٹمیٹیکلی بیان کریں تاکہ اس سے اس کو دوبارہ ریلیٹ کریں کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے زمین کس طرح سے ہموار ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والم۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ منافقین کا کردار ہمیشہ دین میں رہا ہے، ہمیشہ دین کے خلاف، اللہ کے خلاف منافقین رہے ہیں، اور یہ منافقین وہ ہیں کہ جو یا تو باہر سے آئے یا اندر سے تھے، اور دنیا کی محبت میں یا کسی محبت میں یا کسی کے بغض میں دین سے نکل گئے، لیکن ایسے دین سے نکلے کہ اپنے آپ کو دین میں ظاہر کرتے رہے اور اس دین کو نقصان پہنچاتے رہے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ رہا، لیکن فی الحال کہ جو ابراہمک ریلیجن ہے، کہ جو اس وقت کے مشہور ترین ادیان ہیں، صرف ہم انہیں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس جانب توجہ دلائیں کہ جس طرح سے ان ادیان میں انبیاء کے اوصیاء پر ظلم کیا اور ان کو اسکرین سے ہٹا کر ایک نیا دین لایا گیا اور تعلیمات کو بدلا گیا، جو اس زمانے میں ہوا وہی بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنی اسرائیل نے مشکلات اٹھائیں اور انہیں قتل کیا گیا۔ قتل کرنے والے کون تھے؟ کہ جو پاور میں آ چکے۔ اب یہ پاور میں آنے والے کون تھے؟ خود بنی اسرائیل تھے، لیکن یہ منافق ہو چکے، کہ مان رہے تھے کہ یہ سامنے نبی ہیں، مان رہے تھے کہ یہ ہدایت کے لیے ہیں، وہ یہ بھی جان رہے تھے کہ ہم کون ہیں، وہ تھے بھی بنی اسرائیل میں سے، یعنی حضرت اسحاق کی نسل میں سے، لیکن گمراہ ہو چکے تھے۔ ظاہر کچھ تھا، باطن کچھ تھا، منافق تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کافر ہو چکے تھے، لیکن جو انہوں نے یہودیت کا اظہار کیا ہوا تھا وہ فقط دنیا کے لیے تھا۔ لہٰذا جو کچھ عالم اسلام میں ہوا اس کی ایک جھلک دکھائیں تو وہی تقریباً سب کچھ بعد حضرت موسیٰ ہوا۔ جو کچھ قتل اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا وہی سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک وصی تھے کہ جو ان کی زندگی میں تھے، وہ حضرت ہارون تھے۔ حضرت ہارون کی وفات ہو گئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے لیے جو ان کے وصی تھے وہ حضرت یوشع بن نون تھے، کہ جن کو عام طور پر بائبل وغیرہ میں اگر دیکھا جائے تو بک آف جشوع کے نام سے ہے، اور ہم یوشع بن نون کہتے ہیں، یہ عربی تلفظ ہے، اور وہاں پر جو کہا جاتا ہے جشوع the son of نون، والد کے نام میں کوئی پروننسیشن میں اختلاف نہیں ہے، جشوع the son of نون۔ اور تمام مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، شیعہ کا، سنی کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت جشوع یا حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، خلیفہ تھے، جانشین تھے۔ حتیٰ جس طرح سے مولا امیر المومنین علیہ السلام مختلف جنگوں میں آگے ہوتے تھے، حضرت یوشع بن نون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت ساری جگہوں پہ آگے ہوتے تھے، خصوصاً جب سمندر کو عبور کیا ہے۔ اور یہ جو سمندر ہے اس کو عام طور پر جو ہے ہم لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں دریا کہہ دیتے ہیں، دریا نہیں کہنا چاہیے، دراصل میں ریڈ سی تھا۔ اس ریڈ سی سے عبور کیا تھا، اور اس کی جو قیادت تھی وہ بھی حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت یوشع بن نون حضرت افراہیم تھے، حضرت یوسف کے فرزند، ان کی نسل سے تھے۔ اور جس طرح سے زوجہ رسول جناب عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، بالکل اسی طرح سے زوجہ حضرت موسیٰ نے، صفورہ نے جنگ کی تھی، کس سے؟ حضرت یوشع بن نون سے۔ اور یہ روایات خود حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی بیوی نے خروج کیا حضرت موسیٰ کے وصی کے خلاف، خلیفہ کے خلاف، بالکل اسی طرح سے میری بیوی، اور نام لیا کہ یہ بھی یہی کرے گی، اور جس طرح سے انہوں نے اسیر کرنے کے باوجود انہیں رہا کر دیا تو علی بن ابی طالب بھی یہی کریں گے، اور یہی سب کچھ ہوا۔ تو اگر یہاں سے دیکھیں تو وہ جو کردار تھا دنیا داروں کا اور منحرفین کا، وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہودیت میں جو تحریف ہوئی اسی وجہ سے کہ اوصیاء کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا، تدریجاً ہٹایا گیا۔ اب جو اوصیاء تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے،
نقبائے بنی اشر نقبا جو تھے بنی اسرائیل کتنے تھے؟ وہ بھی 12 تھے. جو حواری تھے حضرت عیسیٰ کے وہ بھی 12، اور جو اشرف الانبیاء کے خلفاء ہیں وہ بھی 12 ہیں. یہ صحیح بخاری میں بھی 12 ہیں، صحیح مسلم میں بھی 12 ہیں. جس طرح سے ان نقبائے بنی اسرائیل کو اسکرین سے ہٹایا گیا، جس طرح سے بعد میں اوصیاء بنی اسرائیل کو، اوصیاء حضرت موسیٰ کو اسکرین سے ہٹایا گیا، اور حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے جو اوصیاء تھے وہ عموماً انبیاء بھی تھے بنی اسرائیل کے، وہ انہی کے دین کو، انہی کی شریعت کو ہر دفعہ بیان کرتے تھے، اور اس بیان کرنے کی وجہ سے انہیں قتل کیا جاتا تھا. ان کی شریعت کا دفاع کرتے تھے، ان کو سنبھالنا چاہتے تھے، تحریف سے بچانا چاہتے تھے. سامنے بعض دفعہ کاہن آ جاتے تھے، بعض دفعہ رہبائے آ جاتے تھے. کاہن کو آج بھی کہا جاتا ہے کوہین. یہ لوگ آ جاتے تھے یہ جاننے کے باوجود کہ نبی یہ ہیں، لیکن اپنی پاور کا مس یوز کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے کہ جو عالم اسلام میں ہوا، یہ جاننے کے باوجود کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، انہیں جیل میں ڈالا گیا. فاسقوں اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں کو جو ہے وہ تخت و تاج ملا، بادشاہ بنے، امیر المؤمنین بنے، ذل الہی بنے. تو حضرت موسیٰ کے بعد یہ سلسلہ ہوا، اور جب وہ بالکل اسکرین سے ہٹا دیے گئے تو مکمل ایک طرح کا انحراف آتا چلا گیا. یہاں تک کہ جو انبیاء تھے وہ اتنے تنہا ہو چکے تھے، اور جو مختلف رہبائے تھے اور جو مختلف کوہین تھے وہ اتنی پاور میں آ چکے تھے کہ انبیاء ضعیف ہو گئے تھے. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کہ تصور کیا جائے کہ معاویہ کے دور میں امام حسن، اور پھر معاویہ کے دور میں امام حسین، اور پھر یزید کے دور میں امام حسین. اب جب یہودیت کا ایک ایسا وقت آیا کہ وہ انتظار کر رہے تھے حضرت عیسیٰ کا، اور جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو ان کے بھی دشمن ہو گئے. اور یہ دشمن کون لوگ تھے؟ یہی منافقین تھے کہ اب یہ پاور میں آ جائے گا. اور حضرت عیسیٰ کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ گناہ کی اولاد کہہ دیا، حرام کی نسبت دے دی. حضرت عیسیٰ کو اذیتیں، حضرت مریم کو اذیتیں دی. اور پھر جو صحیح معنی میں حضرت موسیٰ کے بعد ایک بڑے پیمانے میں جنہوں نے دین کی خدمت کرنا چاہی، انہی یہودیوں نے مل کر کس کے ذریعے سے؟ رومن امپائر کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی. حضرت عیسیٰ نے جو اپنی شریعت کو سنبھالنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے 12 حواریوں کا جو ایک سلسلہ تھا اس کو بیان کیا، اور ان حواریوں میں سے جو پہلے حواری تھے، جو سب سے اہم حواری تھے، جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بنے، وہ تھے جناب شمعون صفا، کہ جنہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے جناب سائمن پیٹر. انہیں بھی بالکل اسکرین سے ہٹایا گیا، اور جو شروع کے خدمت گزار اور مبلغین میں سے اور حواریوں کے مطیعین میں سے تھے، اطاعت کرنے والوں میں سے تھے، ان میں سے ایک تھے کون؟ استفانوس، کہ جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی پہلے بھی، یعنی اسٹیفن، کہ جو پہلے شہید تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں. انہیں قتل کیا گیا، سنسار کیا گیا، بدترین اذیتوں سے انہیں مارا گیا. اور اس کے بعد وہی شخص کے جو ساری سازشیں کر رہا تھا اس کا نام تھا پولس. تو اگلا مرحلہ یہ آیا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کو منحرف کرنے کے لیے حواریوں کو، کہ جو ان کے جانشین تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء تھے، ان کو اسکرین سے ہٹایا گیا، اور پولس جو ہے منظر عام پہ آ گیا. اور پولس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک جانب رجحان یہودیت کی جانب بھی تھا، دوسرا وہ جو رومن سپیچنگ تھی کہ جن کو کہا جاتا ہے پیگنز کی، وہ بھی لایا. اور اس نے ایک نیا بالکل نظام بنایا پاور میں آنے کے بعد، یہاں تک کہ رومن امپائر کو بھی یہ چیزیں پسند آئیں، اور تدریجاً جو اوصیاء حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ قتل بھی کیے گئے، ان کو بالکل گمنام بھی کر دیا، ان کو بالکل ختم بھی کر دیا. پھر جو آپ سنتے ہیں کہ چند راہب رہ گئے تھے، پتہ چلتا تھا ان کو، وہ بشارت دیتے تھے رسول اللہ کی، وہ انتہائی نادر قسم کے حضرات تھے، شریف قسم کے حضرات تھے، اولیاء اللہ تھے اس زمانے کے، کہ جو دین حق پر باقی تھے اور عام اس جگہوں پر رہ نہیں سکتے تھے. اور انہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ پرچم اسلام سے کیا مراد؟ کیونکہ عیسائیت بھی در حقیقت وہ دین خدا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسے بلند کرتے رہے، لیکن وہ شکست کھاتے اور وہ مارے جاتے رہے. تو حضرت عیسیٰ کے پہلے خلیفہ تھے، حضرت عیسیٰ کے پہلے وصی تھے جناب شمعون صفا. اب یہاں سے توجہ دیں کہ ایک جانب امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے جناب یوشع بن نون آئیں گے، ایک جانب حضرت عیسیٰ آئیں گے، ایک جانب حضرت شمعون صفا کا بھی ہے کہ یہ آئیں گے بعض جگہ. اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نام ہے روایتوں میں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ آئیں گے، بعض نام پہنچے نہیں ہیں.
تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ اپنے والد کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچتا ہے کہاں تک؟ جناب حضرت داؤد سے لے کے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم. اور امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون اپنی والدہ کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچتا ہے جناب شمون صفا یعنی جناب حضرت سائمن پیٹر. اور خود امام زمان علیہ السلام کا شجرہ کس کے ذریعے سے؟ اپنے والد کے ذریعے سے پہنچتا ہے کہاں تک؟ امام محمد باقر علیہ السلام تک. امام محمد باقر علیہ السلام سے وہ حسنی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، حسینی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، اور حسنی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ کون ہے؟ امام محمد باقر کی فاطمہ بنت حسن. اور یہاں سے دوبارہ پھر وہ مولا امیر المومنین کے یہ دونوں فرزند ہیں، یہاں سے جناب سیدہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب. پھر یہ جا کے مل جاتا ہے سلسلہ کس پر؟ حضرت عبد المطلب. اور یہاں سے لے کے سلسلہ پہنچتا ہے دوبارہ حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسحاق تک. اور یہ پورا جو سلسلہ ہے یہ انبیاء کا ہے اور اوصیاء کا ہے. اور انبیاء اور اوصیاء کی جو آخری کڑی ہیں، انبیاء اور اوصیاء کا جو بالکل آخری امید ہیں، وہ ہیں حضرت امام زمان حجت ابن الحسن العسکری المہدی.